الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث في أمتي على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ ذاریات 27ویں پارہ. آپ کے سامنے 4 آیت کریمہ اور ایک فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کو امام ابو داود نے نقل کیا ہے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اے نبی آپ نصیحت کرتے رہے. بلا شبہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دے گی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. میں جن و انس سے یہ نہیں چاہتا کہ میرے لیے کمائی کر کے لاؤ. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی پیدائش کا مقصد یہ نہیں کہ میں ان کو اپنے لیے کمائی کے لیے بھیجوں اور یہ میرے واسطے کمائی کر کے لائیں، یا یہ کمائی کر کے لائیں اور مجھے کھانا کھلائیں. مجھے ضرورت نہیں ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. بلا شبہ اللہ ہی رزق دینے والا وہ رزاق ہے، قوی ہے، مضبوط ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جس کو امام ابو داود نے اپنی کتاب الملاحم میں ذکر کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا ان میں سے ایک یہ بات بھی ہے جو اب آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں. وہ بات یہ ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے بعد میری امت میں ایسے علماء بھیجتا ہے جو دین کی صحیح اصلی تصویر پیش کرتے ہیں. میری امت میں سے ہر 100 سال میں اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو بھیجتا ہے کہ جو دین کو اصلی شکل میں پیش کرتے ہیں. کچھ کمیاں کوتاہیاں جو امت میں ہو جاتی ہیں
یہ ان کی نشاندہی کرتے ہیں اور صاف ستھرا دین جو میں لے کے آیا ہوں ہر 100 سال میں اس طرح کے علماء آتے ہیں اور وہ پیش کرتے ہیں۔ مَن یجدد لہا دینہا، ہر 100 سال پر اللہ تعالیٰ ایسے علماء بھیجتا ہے جو دین کی تجدید کرتے ہیں۔ کہیں بدعات، کہیں رسم خرافات، یوں کمزوریاں آ جاتی ہیں، یہ علماء اس کو اصلی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ یہ جو دین کی تجدید کرنے والے لوگ ہیں، دین کو صحیح اصلی صورت میں پیش کرتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو آپ نے بیان فرمایا اپنے زمانے میں، اور ان لوگوں نے آنا ہے بعد میں، قیامت تک آتے رہیں گے۔ تو حتمی طور پر، یعنی یقینی طور پر 100% کے لحاظ سے کسی کو یوں نہیں کہا جا سکتا کہ یہی وہ عالم ہے کہ جو مجدد ہے۔ بس ایک ظن غالب ہو سکتا ہے، علماء کی رائے ہو سکتی ہے کہ ہمارے زمانے سے جو پہلا فلاں عالم گزرا ہے یہ مجدد تھا کہ اس نے دین کی خوب خدمت کی ہے، اور ہر 100 سال میں ایسے علماء آئیں گے جنہیں کوئی لالچ نہیں ہوگی، کسی سے انہیں کوئی ڈر اور خوف خطرہ نہیں ہوگا، وہ صاف ستھرے الفاظ میں دین کی اشاعت کریں گے، جو ان میں کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کو لوگوں کو بتائیں گے۔ یہ جب وہ لوگ گزریں گے تو بعد کے جو علماء آئیں گے تو وہ سابقہ ماضی کے اپنے علماء کی جب کارکردگی دیکھیں گے، ان کی دین کی خدمت دیکھیں گے، تو پھر یہ ان کو لقب دے دیں گے کہ یہ لوگ اپنے زمانے کے مجدد تھے۔ مجدد تجدید کرنے والا، دین کو صحیح صاف اصلی صورت میں پیش کرنے والا، اور یہ ایک زمانے میں ہر 100 سال میں جو اس طرح علماء آتے ہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں کئی مجدد ہوں۔ پاکستان میں ایک بڑا عالم ہو، ہندوستان میں بڑا عالم ہو، بخارا میں بڑا عالم ہو، عراق سمرقند میں، حجاز میں بڑا عالم ہو، یعنی ایک وقت میں کئی مجدد بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر اسلام نے دوستو اس تاریخ کے لحاظ سے سفر بھی کیا ہے۔ اسلام آیا مکہ میں، پھر مدینہ میں آ گیا، پھر وہاں سے بغداد میں، پھر کوفہ میں، پھر بصرہ میں، پھر مصر اور شام میں، پھر شام سے سفر کرتا ہوا نیشاپور میں، سمرقند میں، پھر بخارا میں، پھر وہاں سے سفر کرتا ہوا دہلی میں۔ جب دہلی میں خلافت سلطنت مغلیہ والوں نے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی درسگاہ کو بھی نہیں چھوڑا، تو پھر وہاں سے اسلام آیا سہارنپور میں، جو میں تعارف کرا چکا ہوں، دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم وغیرہ۔ اور اس وقت ماشاء اللہ کہ اسلامی صحیح تعلیم و تربیت کے لحاظ سے جو محنت پاکستان میں ہو رہی ہے وہ اول نمبر ہے۔ نمبر 2، پوری دنیا کا جو ریشو ہے صدقہ اور زکوٰۃ نکالنے کے لحاظ سے، زکوٰۃ نکالنے میں پاکستانی عوام اول نمبر ہے، صدقہ نکالنے میں پاکستانی عوام تیسرے نمبر پر ہے۔ تو یہ جو صدقہ اور زکوٰۃ ہے یہ اسی لحاظ سے یہ مدارس کے ساتھ لوگ متوجہ ہیں، اور آئے دن مدارس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، طالب علموں کا، پڑھنے پڑھانے والوں کا، ان کی عمارت کا، زمین خریدنے کا، باوجود اس کے کہ حوصلہ شکنی بھی ہر دوسرے دن ہوتی ہی رہتی ہے۔ تو یہ ایک مصر کے عالم نے کتاب لکھی ہے، الاسلام فی الہند والمسلمون فی پاکستان۔ اسلام کی سمجھ تو یو پی سی پی والے، سہارنپور والوں نے سمجھا ہے، اسلام کو اصلی صورت میں پیش کیا ہے، اور اسلامی ظاہری تشخص کی صورت میں پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے یہ پاکستان کے علماء نے۔ ہر دور میں آپ کو ہر ایک چیز کی ضرورت ہوگی باہر سے منگوانے کے لیے، لیکن حافظ قرآن، قاری صاحب، عالم صاحب، مفسر، خطیب، محدث، مدرس، امام باہر سے منگوانے کی ضرورت نہیں۔ باوجود اس کے کہ ہر دور میں اپنی کوشش
کوشش اور اپنی اپنی محنت کے لحاظ سے یہ حوصلہ شکنی ہوتی رہی ہے۔ اور ماشاءاللہ یعنی بعض مدارس ایسے ہیں کہ ان کا یومیہ لاکھوں میں خرچہ ہے اور حکومت نہیں دے رہی، عوام دے رہی ہے۔ جو میں نے ابھی آپ کو ایک رپورٹ پیش کی ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کے اعتبار سے پاکستان دنیا میں اول نمبر ہے، حالانکہ اس کے باوجود پاکستان میں بھی زکوٰۃ نکالنے کے لحاظ سے کمزوریاں کوتاہیاں ہیں، ایک اوسط ہے جو دوسرے لحاظ سے۔ تو بات بڑے اہم موضوع کے لحاظ سے آج کرنا چاہتا ہوں کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دین کے خدمتگار پیدا کیے اور بے لوث پیدا کیے، اور لوگوں نے منتیں مانی کہ یا اللہ بیٹا عطا کر، تیری دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گا۔ اسی میں داخل ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ، اسی نیت اور منت کی تکمیل ہے۔ ان کے والد صاحب تو فوت ہو گئے تھے، بہرحال اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، اور اس پر پھر لوگوں نے بہت سرمایہ خرچ کیے، اپنے والدین کی جائیدادیں خرچ کر دی دین کو سیکھنے کے لیے۔ دوستو اس وقت دین آسان ہو چکا ہے، اس کا پڑھنا اور سیکھنا آسان ہو چکا ہے کہ ایک جگہ میں ملا نظام الدین جو دہلوی والے تھے، ان کا جو نصاب یہاں ان پاک و ہند میں رائج ہوا، تو یہ جو نصاب ہے نا درس نظامی، یہ مدون ہو کے آیا اور ایک ہی جگہ میں طالب علم کو جانا پڑتا ہے اور سارا علم وہ سیکھ لیتا ہے۔ پہلا ایسے نہیں تھا۔ سمرقند میں ایک محدث رہتے تھے اور مصر میں دوسرے رہتے تھے، تیسرا شام میں رہتا تھا، چوتھا دہلی میں رہتا تھا، اور یوں طالب علم سفر کرتے تھے اور ان ملکوں میں جا کے علم دین حاصل کرتے تھے، اور اسی میں پھر فنا بھی ہو جاتے تھے، کہ جس میں حدیث میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ من سلک طریقا، جو ایک راستے پہ چلا اور سیکھنا چاہتا ہے علم دین، اگر اسی راستے میں وہ فوت ہو گیا تو وہ شہید ہے۔ کہ اتنے لمبے سفر تھے دوستو۔ اب تو علم دین آسان ہے اور ایک خاص نظام کے ساتھ سالوں پر اس کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ کسی ایک شہر میں طالب علم پہنچ جائے وہ مکمل عالم دین بن جاتا ہے۔ مزید یہ کہ اس میں پہلے صرف کے استاد کے لیے الگ جانا پڑتا تھا، نحو کے استاد کے لیے الگ جانا پڑتا تھا، ادب سیکھنے کے لیے الگ جانا پڑتا تھا، تفسیر سیکھنے کے لیے الگ جانا پڑتا تھا، حدیث سیکھنے کے لیے الگ، تاریخ سیکھنے کے لیے الگ جانا پڑتا تھا۔ تو اب مزید آسانی اس میں یہ ہوئی ہے علم دین کے سیکھنے میں کہ کوئی شخص باروزگار ہے، دن کو دفتر میں ملازم ہے، لیکن وہ عالم دین بھی بننا چاہتا ہے اور بننا چاہیے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ قرآن تو اعلان کرتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کیا کوئی ہے آپ میں سے قرآن کو سیکھنے کے لیے تیار ہو رہا ہے؟ قرآن تو آسان کتاب ہے، اور کتنی آسان ہے، اس کے اوپر زمانہ شاہد ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو آپ اپارے میں سامان لکھ بتائیں نا کہ فلانا سامان خرید کے لے آؤ تو کچھ اور لے کے آ جائیں گے، اتنے چھوٹے بچے اتنی بڑی عظیم کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کا اعلان ہے نا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا، اور ایسا آسان آپ جتنا پڑھتے رہیں آپ کو دل کھلتا جائے گا، اکتائیں گے نہیں، بار بار پڑھتے رہیں گے، معجزہ ہے یہ۔ تو بات کر رہا ہوں اسلام دوستو آسان ہو گیا، اور اتنا آسان ہوا آپ کے پاکستان اور اسلام آباد اور دیگر شہروں میں بھی کہ جو لوگ دفتروں میں ملازمت کرتے ہیں، شام کے وقت اگر وہ درس نظامی سیکھنا چاہتے ہیں تو ادھر ماشاءاللہ پیر ذوالفقار صاحب مدد ذلہم کے ایک مرید ہیں، ٹیپو مارکیٹ ہے، اس میں شام کا درس نظامی کھل گیا۔ F10 میں غالباً ادھر درس نظامی شام کے ٹائم عشاء تک کلاسیں ختم ہو جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے دوستو اللہ کا فضل ہے کہ دین آسان ہو گیا، دین آسان ہو گیا، کوئی سیکھنے کے لیے تیار ہو جائے تو بہت آسان ہے۔ پھر اس میں نا اللہ کی مدد خاص ہوتی ہے، نبی کی دعائیں طالب علموں کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ سبق جلدی یاد ہوتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ہر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے علماء بھیجتا ہے کہ جب کوئی کمی کوتاہی ماحول کے لحاظ سے دین میں آ جاتی ہے، لوگوں میں دین میں تو نہیں ہوتی، لوگوں کے رسم و رواج میں آ جاتی ہے، تو وہ اس کو صحیح اصلی صورت میں پیش کر دیتے ہیں۔ پہلی صدی ہجری پہلا 100 سال تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہے، ابو بکر کہے، عمر کہے، عثمان کہے، علی کہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہے، دین کی اصلی صورت پیش ہوتی رہی۔ خلافت بنو امیہ آئی آخری زمان میں، عبد الملک بن مروان آیا، ہشام بن عبد الملک آیا، فلاں وغیرہ کمی کوتاہی ہوئی۔ اللہ نے
پہلی صدی ہجری کے ختم کے بعد مجدد دین بھیجا عمر بن عبدالعزیز، امام اعظم ابو حنیفہ، ان کا نام ہے نعمان بن ثابت، اور تیسرے بزرگ ہیں حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ۔ یہ حسن بصری اجلہ تابعین میں سے ہیں۔ حسن بصری کی خوبی یہ ہے کہ ان کی پرورش ازواج مطہرات نے کی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں جو ان کے گھروں سے ان کی پرورش ہوئی ہے۔ حضرت حسن بصری یہ پہلی صدی ہجری کے لوگ ہیں۔ مجدد دین، میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر 100 سال میں مجدد آئے گا، دین کو اصلی صورت میں پیش کرے گا۔ تو یہ کون ہوگا اس کے بارے میں علماء ہی فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے تو اتنا فرما دیا۔ اب کون ہوں گے بعد کے علماء؟ اپنے ماضی کے علماء کو دیکھ کر کے انہوں نے کیسی دین کی خدمت کی ہے تو اس لحاظ سے ان کو لقب ملتا ہے۔ دوسری صدی ہجری میں امام مالک رحمہ اللہ تعالی ہیں، امام شافعی، ان کا نام ہے اصل میں محمد بن ادریس، اور تیسرے شخص ان کے ساتھ ہیں محمد بن حسن شیبانی۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی جن کا نام محمد بن ادریس ہے، یہ امام مالک کی بھی شاگرد ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد محمد بن حسن شیبانی کے بھی شاگرد ہیں امام شافعی رحمہ اللہ تعالی۔ دوسری صدی ہجری کے علماء، مجددین علماء کی بات کر رہا ہوں، اور بھی بہت، یعنی ایک وقت میں کئی مجدد ہو سکتے ہیں، کئی علاقوں میں ہو سکتے ہیں جو دین کی خدمت کرتے ہیں۔ اور جتنی یہ بڑی تعداد ہے دوستو محدثین کی، اس میں امام ابو داود ہو، امام نسائی ہو، امام ترمذی ہو، امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام نسائی وغیرہ، یہ سارے جتنے، امام مالک ہو، امام محمد ہو، یہ کوئی حکومتیں ان کو وظیفہ نہیں دیتی تھی۔ یہ خود رجال اللہ تھے، اللہ کے دین کے خادم تھے، بے لوث دین کی خدمت کی۔ حکومتوں کا بھی سامنا ہوا، کوڑے بھی لگائے گئے، جیلوں میں بھی جانا پڑا، لیکن بہرحال دین کا جو پرچم تھا اصلی صورت میں انہوں نے بلند کیے رکھا۔ دوسری صدی ہجری میں امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں اور محمد بن حسن شیبانی ہیں۔ تیسری صدی ہجری میں ابو الحسن اشعری ہیں، بہت بڑے عالم ہیں ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالی، اور انہی کے ساتھ امام احمد بن حنبل ہیں رحمہ اللہ تعالی، اور ان کے ساتھ امام بخاری بھی ہے۔ امام بخاری کی 250 ہجری میں وفات ہو رہی ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل کا دور ہے جس وقت خلافت عباسیہ نے خلق قرآن کے موضوع کے اوپر فتنہ چھیڑا تھا، اور امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگائے گئے۔ ہر کوڑے پر امام احمد بن حنبل کہتے تھے کہ ہم نے اس کو معاف کیا ہے، یہ عباسی ہے، خلیفہ عباسی ہے، معاف کیا۔ لوگوں نے کہا حضور یہ ظالم ہے، ظالم کو آپ معاف کیوں کرتے ہیں؟ کہا اس لیے معاف کرتا ہوں کہ یہ آل بیت رسول ہے، میدان حشر ہوگا، کہیں میرا ہاتھ اور اس کا گریبان نہ ہو جائے، نبی کے خاندان کی نسبت سے اس کو معاف کرتا جا رہا ہوں، لیکن حق باطل کا فیصلہ ہو جائے گا، ہمارے جنازے پر حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے گا۔ امام احمد بن حنبل کا جب جنازہ اٹھا، لاکھوں کی تعداد میں جنازہ پڑھنے والے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں عیسائی مسلمان ہونے والے تھے، اور جس نے ظلم کیا امام احمد بن حنبل پر، چوتھا آدمی بادشاہ تھا، چوتھا آدمی چارپائی اٹھانے کے لیے ملتا نہیں تھا، پھر کرائے پر پکڑ کے لایا ہے۔ جو صحیح 1,20,000 عیسائی جنہوں نے امام احمد بن حنبل کے جنازہ دیکھا لاکھوں کی شکل میں، اور کہا کہ اتنا بڑا جنازہ کسی نیک اللہ والے کا ہی ہو سکتا ہے، ہم نے بھی اپنے مذہب سے توبہ کر کے اسلام مذہب کو قبول کیا۔ یہ سن تیسری ہجری کے لوگ ہیں، امام احمد بن حنبل، امام بخاری اور ابو الحسن اشعری۔ چوتھی صدی ہجری میں جو اسلام کی تجدید کی، امام محمد ابو بکر باقلانی، علامہ طبرانی، طحاوی، دارقطنی، سفیان ثوری، حاکم نیشاپور۔ میں نے کہا ایک وقت میں کئی علاقوں میں مجدد علماء ہو سکتے ہیں جو دین کی خدمت کرتے ہیں، اور ان علماء کا مقصد تھا، انہوں نے مقصد زندگی سمجھا ہوا تھا۔ بس جب انسان کے سامنے ایک مقصد ہو دوستو، اور اس منزل تک اس نے پہنچنا ہو، تو راستے میں طوفانوں کا اسے خیال ہوتا ہے کہ وہ آئیں گے، اور جھاڑیاں بھی راستے میں ہوں گی، اور رکاوٹیں بھی ہوں گی، لیکن جب منزل ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو،
ماتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. منزل ان کے سامنے ہوتی تھی. اس لیے مشکلیں تو ہوتی ہیں اور دین کے راستے میں تو مشکلیں زیادہ ہوتی ہیں. یہ 4 صدی ہجری ہے. 5ویں صدی ہجری میں امام محمد غزالی، جن کو امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ وہی امام غزالی ہے کہ جو نیشہ پور کے مدرسے میں بادشاہ دورہ کرنے گیا تھا. بادشاہ دورہ کرنے گیا، لڑکوں سے پوچھا کہ کس لیے پڑھ رہے ہو؟ طالب علموں نے کہا قاضی لگوں گا، فلان کروں گا. بادشاہ نے کہا اس اسلامی یونیورسٹی کو ختم کرو، سارے تو دنیا داری کی نیت سے پڑھ رہے ہیں. ایک طالب علم ایک درخت کے نیچے سبق یاد کرائے، کسی کی طرف توجہ نہیں ہے. آخر میں وہ اس سے ملاقات کی کہ بچے سبق کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اپنی بھی اصلاح ہو جائے اور جہاں تک استطاعت ہوگی دوسروں کو بھی سیدھا راستہ دکھاؤں گا. بادشاہ نے کہا یونیورسٹی نہ گرانا، وہ ہیرا مل گیا ہے. یہی وہ امام غزالی ہے جو درخت کے نیچے سبق پڑھ رہے تھے اور جس نے کہا سب سے پہلے میں اپنی اصلاح کروں گا اور جہاں تک بس چلے پھر لوگوں کو بھی بتاؤں گا. یہ 5ویں صدی ہجری ہے جس میں امام محمد غزالی ہیں، امام اصفہانی ہیں، اور انہی کے ساتھ امام غزالی کے ساتھ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اسی صدی کے آدمی ہیں. یہ 5ویں صدی. 6 صدی ہجری میں فخر الدین رازی ہے. امام فخر الدین رازی جن کی 32 جلدوں میں تفسیر رازی تفسیر کبیر ہے. یہ وہ امام ہے مسلمانوں کا جس نے چنگیز کے ظالمانہ نظام کو دیکھا. یہ بامیان کے ہیں، یہ افغانستان کا علاقہ جو بامیان. تو 6 صدی ہجری امام فخر الدین رازی ہیں اور امام عبدالعز بن عبدالسلام ہیں جنہوں نے دین کو اصلی صورت میں پیش کیا ہے اور جو ادھر ادھر سے لوگوں ملاوٹ کر لیتے ہیں اس کو صاف کر کے پیش کیا. 7ویں صدی ہجری میں امام تقی الدین بن دقیق العید اور اہل حدیث کے نزدیک جو اصحاب الظواہر ہیں ان کے نزدیک علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو مصر سے جنہوں نے تاتاریوں کی الغار کو روکا تھا، جس کو اقبال کہتا ہے نا کہ کچھ دیر کے لیے طرز عبادت برالجال، چھوڑ تسبیح و مصلی. طلبہ کو سبق پڑھا رہے تھے، سارے مسلمان فوجی جو کچھ بھی تھے ڈر گئے تاتاریوں کی یلغار میں آ کے. مصر کی طرف جب رخ کیا، علامہ ابن تیمیہ کبھی مصر کے بادشاہ کے پاس جائے، کبھی گورنر شام کے پاس جائے، کبھی اس کے پاس جائے کہ خدا کے لیے علم جہاد کا بلند کرو، اللہ ہماری مدد کرے گا، مرتے تو ویسے ہی جا رہے ہیں مسلمان. بادشاہ ان کے سامنے مذاکرات میں تو راضی ہو جاتے تھے، جب یہ چلے جاتے تو تاتاریوں کی یلغار کو جب دیکھتے بادشاہ تو پھر جھک جاتے تھے کہ مشکل ہے مقابلہ کرنا. بہرحال پھر امام صاحب نے اپنے طلبہ سے بات کی کہ دوستو، بچوں، بخاری پڑھنا بھی، قرآن پڑھنا بھی، ترمذی پڑھنا بھی اور دیگر احادیث کی کتابیں اور اسلامی سبق پڑھنا عبادت ہے، لیکن اس وقت عبادت جو ہمارے سامنے متوجہ ہے وہ اس کافرانہ یلغار کو مقابلے کے لیے نکل کے روکنا ہے. یہ علامہ ابن تیمیہ ہے جس کو کہا اقبال نے کہ کچھ دیر کے لیے طرز عبادت بدل ڈال. چنانچہ پوری دنیا جس میں 50 کے لگ بھگ اسلامی ملک تھے، تاتاریوں نے اپنے پنجے میں لے لیے اور رکاوٹ بن گئی علامہ ابن تیمیہ کی صورت میں. تاتاریوں کی بعد میں پھر انشاءاللہ بات تو ہو بھی چکی ہے کہ مسلمان بھی ہو گئے، لیکن مقابلہ علامہ ابن تیمیہ میں کیا. یہ 7ویں صدی ہجری کے لوگ ہیں، تقی الدین بن دقیق العید اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ. 8ویں صدی ہجری میں جن علماء نے تجدید دین پیش کی، سراج الدین بیلقی اور حافظ زین الدین عراقی جو اس وقت کے مجدد عالم تھے. 8ویں صدی ہجری. 9ویں صدی ہجری علامہ جلال الدین سیوطی ہے جو جلال الدین نے تفسیر جلالین جو لکھی ہے، 2 جلال الدین، ایک جلال الدین سیوطی ہے، ایک جلال الدین محلی ہے. 15 پارے تفسیر جلالین. بعض یونیورسٹیوں میں بھی نصاب ہے، مدارس کے اندر تو خیر لازمی ہے. جلال الدین سیوطی، جلال الدین محلی. آدھی تفسیر جلال الدین سیوطی نے لکھی اور آدھی تفسیر جلال الدین محلی. یہ 9ویں صدی ہجری کے مجدد علماء ہیں، جلال الدین سیوطی اور ان کے ساتھ امام جرجانی، امام حمدانی، یہ مشہور علماء ہیں. یہ 9ویں صدی ہجری ہے. 10ویں صدی ہجری
میں تفصیل سے اس کا خاکہ پیش کر چکا ہوں کہ جب ملا مبارک جیسے لوگ اکبر اعظم کو ملے تو کیا کہا کہ 1000 تک الیاذ باللہ عربی دین کی ضرورت تھی اور عربی پیغمبر ان کا رہبر تھا. 1000 سال پورا ہو گیا, اسلام پرانا ہو گیا, اب آپ اکبر اعظم ہیں, آپ نیا دین پیش کریں. یہ اس نے نیا دین پیش کیا جو میں تفصیل سے اس کا وہ بل آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. اس جلغار کو روکنے کے لیے اللہ نے مرد مجاہد پیدا کیا سرہند سے, جس کا نام ہے علامہ شیخ احمد سرہندی فاروقی, جن کو آپ نے کتابوں میں دیکھا ہوگا, سکول اور یونیورسٹیوں کی کتابوں میں بھی ان کا نام ہے مجدد الافسانی. مجدد الافسانی 1000 سال کے بعد جو اللہ نے مجدد بھیجا, یہ شیخ احمد سرہندی ہے. اکبری دین کے خلاف اتنی بڑی جلغار نظریاتی لحاظ سے دوستو اسلام کے خلاف نہیں ہوئی. تاتاریوں کی یلغار تھی وہ تلوار کی تھی, کسی اور کی یلغار تھی وہ اور طرح کی تھی منافقت کی صورت میں. دین اعظم جو اکبری نے دین اکبری پیش کیا, اسلام کی نظریاتی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے کیا, اور اللہ نے مرد مجاہد بھیجا شیخ احمد سرہندی, جن کو مجدد الافسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اور ان کے ساتھ تھے علامہ خیر الدین رملی. یہ سن 10 ہجری ہے. سن 11 ہجری میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو دہلوی مشہور بزرگ ہیں, میں ان کے اور ان کے والد صاحب اور ان کا وہ مشہور واقعہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد محترم کو خواب میں بال مبارک عطا کیے تھے. خواب میں بال مبارک جب دیکھا تو سرانے کے نیچے وہ بال مبارک موجود تھے. یہ 11ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ, اور ان کی اولاد سب سے پہلا فارسی ترجمہ ہو اردو ترجمہ ہو وہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیٹوں نے کی, شاہ رفیع الدین وغیرہ. اور پھر انہی کے ساتھ ان کے استاد طاہر مدنی ہیں جو مجدد ملت بن کے آئے. میں پہلے پیش کر چکا ہوں کہ اسلام نے یوں سفر بھی کیا, مکہ سے مدینہ, مدینہ سے بغداد, بغداد سے کوفہ, بصرہ, پھر شام, حلب, پھر نیشاپور, سمرقند, بخارا, پھر یہ دہلی میں آیا اسلام. مرکز اسلام بنا دہلی, اور بڑا مدرسہ تھا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا. لیکن بعد کے مغلیہ خاندان کے بادشاہوں نے اس مدرسے کو ختم کیا, شاہ صاحب کو بھی تکلیف پہنچائی, اور ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز وغیرہ کو دہلی سے نکال دیا. یہ وہی زمانہ ہے کہ جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ جن کی تفسیر بزری ہے, یہ وہی زمانہ ہے, ان کو بھی نکال دیا گیا تھا, قاضی صاحب کو بھی یہاں سے. یہی وہ زمانہ ہے کہ جو مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ, جو 85 سال کی عمر میں بڑے علماء اور صوفیاء تھے, وہ کہا کرتے تھے یہ مرید ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی, یہ مرید ہیں مرزا مظہر جانے جانا کے. مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ پاک آخرت میں مجھ سے پوچھے گا اور مرزا کیا لے کے آئے ہو, تو میں عرض کروں گا کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لے کے آئے ہو. یہ اتنے بڑے عالم, اور قاضی صاحب کو بھی وہاں سے نکال دیا. اسلامی بادشاہوں نے, میں کافروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ مغلیہ بادشاہوں نے, یہ جہانگیر وغیرہ, انہوں نے شاہ ولی اللہ کا مدرسہ بند کیا, شاہ عبدالعزیز کو وہاں سے نکال دیا, ان کو قاضی ثناء اللہ کو یہاں سے نکال دیا. 85 سال کی عمر میں بوڑھے مرزا مظہر جانے جانا دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے حبیب کے صدقے سنا ہے کہ شہادت اونچی چیز ہے, اس بوڑھے ضعیف ناتواں کو بھی شہادت کی دولت سے سرفراز فرما. تو رات کو کسی کافر نے گولی ماری اور زخمی ہو گئے, تو بادشاہ نے پتہ چلا وغیرہ, بہرحال جو طریقہ ہوتا ہے یہ لے گئے, کہا دیکھو بھائی پہلے تحقیق کی جائے کہ مجھے گولی کس نے ماری ہے. لوگوں نے کہا مسلمان تو زہر ہے, آپ کو گولی نہیں مار سکتے. کہا جس نے بھی ماری ہے بعد میں پتہ چل جائے, تو میں ابھی سانس لے رہا ہوں, میں نے اس کو معاف کر دیا ہے. بس تکلیف مجھے اتنی ہوئی کہ پرانے زمانے کی بندوق گولی و بارود کی جو بو ہے نا وہ مجھے اس نے تکلیف دی ہے. بہرحال یہ سن 11 ہجری کی بات کر رہا ہوں, یہ مجدد دین ہے, اور ان کے ساتھ یہ ہوا. پھر اس کے بعد 12ویں ہجری میں یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا زمانہ آتا, عبدالحق محدث دہلوی کا زمانہ, یہ مجدد دین ہے. 13ویں صدی ہجری میں یہ اسلام سہارنپور میں آیا اور یہ چھتری کی شکل بنی. یہی وہ سہارنپور کے تھے جنہوں نے شاملی کے
انگریز کی وہ چھاونی کو ختم کیا، تاریخ آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور انگریز بے ایمان نے مجاہدین کو ختم کر کے، مسلمانوں کو ختم کر کے جب شہید کیا، بچے راستوں میں ملتے تھے، ان سے پوچھتا تھا انگریز کہ تمہارے والد کدھر ہے، تمہارا چاچا کدھر ہے، تمہارے بڑے کدھر ہیں؟ تو وہ بچے کہتے تھے وہ مارے گئے ہیں، وہ مارے گئے ہیں۔ انگریز ان یتیم بچوں کو اپنی پرورش میں لے لیتا تھا اور ان کو عیسائی بنانے کے لیے کوشش کرتا تھا۔ یہی مجبوری دوستو وجود میں آئی کہ اس وقت کے یہ بوریا نشین اٹھے اور انہوں نے مدرسے بنائے کہ اپنے مسلمان بچوں کے اسلام کو تو زندہ رکھا جائے۔ یہی دارالعلوم دیوبند وجود میں آیا، سہارنپور وجود میں آیا، وہ ندوہ وجود میں آیا وغیرہ۔ تو بات یہ کر رہا ہوں کہ اب یہ 13ویں صدی ہجری ہے، یہ قافلہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ کی زیر قیادت ہے۔ یہ اس وقت 13ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں، جس میں مولانا اشرف علی تھانوی ہیں، مولانا قاسم نانوتوی ہیں، مولانا شیخ الہند محمود الحسن ہیں، مولانا پیر میر علی شاہ صاحب گوروی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ یہ سارے وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے اس وقت دین کی خدمت کی اور تجدید کی ہے۔ یہ 13ویں صدی ہجری ہے، اور یہ مدرسے جو آئے دوستوں میں بتا چکا ہوں کہ اس مجبوری میں آئے کہ صرف اس نے ہمارے مسلمان نوجوانوں کو انگریز نے شہید نہیں کیا، بعد میں وہ ہمارے نظریات کے اوپر بھی وہ حملہ کر رہا تھا۔ تو عالم کا کام ہے جتنا اس سے ہو سکے وہ اتنی آواز اٹھائے، اتنی بات سمجھائے، اتنے لوگوں کو سبق پڑھائے، اور اسی طریقے سے دوستو دین ہم تک پہنچا ہے۔ دارالعلوم دیوبند جو اس وقت ایک چھپر کی مسجد کے نیچے ایک استاد محمود الحسن، ایک شاگرد محمود الحسن، وہ شاگرد ایک ہی تھا محمود الحسن، جن کو دنیا بعد میں شیخ الہند محمود الحسن سے یاد کرتی تھی، جن کی بات خلافت عثمانیہ بھی مانے، جن کی بات افغانستان کا بادشاہ بھی مانے، اور یہی وہ محمود الحسن ہے جو مالٹا کی جیل کاٹ کے آیا وغیرہ وغیرہ۔ یہ بات ہوئی تو یہ چھوٹا سا مدرسہ جو بعد میں آہستہ آہستہ اپنے اخلاص کی برکت سے دنیا کی عظیم اسلامی یونیورسٹی کی صورت میں پیش آیا۔ میں مدرسے تو بہت ہیں، اب بھی بہت ہیں ماشاءاللہ، لیکن دارالعلوم دیوبند کی مجھے ایک بات اتنی پسند آئی ہے، اللہ کرے اور مدرسوں میں بھی یہ بات ہو۔ وہاں پر انہوں نے ایک ٹرسٹ قائم کیا ہوا ہے رفائی، جو خدمت کرتے ہیں اور بغیر امتیاز کے، بے شک ہندو مدد کے لیے آئے، سکھ مدد کے لیے آئے، عیسائی مدد کے لیے آئے، یہودی مدد کے لیے، کوئی بھی ہو کہ اس کو وہ ضرورت ہے وہ اپنی غربت کو ثابت کرے اور اس کو ماہانہ خدمت کی جاتی ہے۔ یہ بات دارالعلوم میں اب بھی، دارالعلوم دیوبند میں اب بھی یہ ٹرسٹ موجود ہے۔ لیکن مزید اس سے ایک عجیب بات، یہ قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو دارالعلوم دیوبند کے 63 سال معتمم رہے، صرف 63 سال معتمم، یہ انہوں نے 1961 میں یہ اس کی ٹرسٹ کی بنیاد رکھی۔ تو ابھی کی جو رپورٹ ہے، ایک تو یہ کام، دوسرا جو اس سے بڑا کام ہے کہ لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں بغیر سود کے۔ وہ کاپی کے اوپر بندہ لکھ لے نا کہ نفع نقصان والا بات ہے، وہ فلان ہے، سود نہیں ہے، ایسے تو نہیں ہوتا نا جی۔ صحیح سودی نظام کو ختم کرنا ہے۔ یہ ہمارے وزیر اعظم ماشاءاللہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو اور ہمت دے، برکت دے، لیکن سب سے اونچا کام یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا البیع، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا الربا، کہ چھوڑ دو سود کو، وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر سودی لین دین کرو گے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ماشاءاللہ اس میں ہمت کرنی چاہیے۔ تو وہ دارالعلوم دیوبند والے لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں، بے شک 2 سال کا ہو، 4 سال کا ہو، 5 سال کا ہو، 10 سال کا ہو، اس قرضے پر 1 پیسہ بھی سود کا نہیں، جتنا قرضہ لیا اتنا ہی قرضہ واپس وہ دے گا، اپنی سہولت کے لحاظ سے وہ خود بتا دے کہ کب واپس کرنا ہے، اور بطور رہن کے اپنے پاس وہ کوئی چیز رکھتے ہیں، زیور یا وغیرہ۔ تو جو اگلی بات، جو اصل بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ بندہ قرضہ واپس نہ کرے اس مخصوص تاریخ میں، تو پھر اس کی وہ مرہونہ چیز بیچ دی جائے گی، یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کاغذ میں۔ لیکن آج 70-80 سال ہو گیا کہ آج تک کسی کی کوئی مرہونہ چیز بیچنے کی نوبت نہیں آئی۔
جو لوگ قرضہ لے کے جاتے ہیں وہ اپنی مخصوص تاریخ میں اس قرضے کو واپس کرتے ہیں. یہ دارالعلوم دیوبند کی بات ہے. اور جہاں دوستو جتنا ہو سکے، حضرت داؤد علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ساتھی جمع ہوئے تو پوچھا حضور کوئی آخر میں وصیت فرما دے. کہا وصیت یہ ہے کہ یہ فکر پیدا کرو کہ کسی کو فائدہ پہنچانا ہے، اور اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہو تو یہ ذہن میں پکا رکھ دو کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا. اور دوسری نصیحت یہ کہ جب تنہائی میں اللہ کو یاد کرو، جب تنہائی میں اللہ کو یاد کرو تو خیال سے یاد کرو کہ اللہ کے علاوہ تمہارے پاس پھر کوئی اور نہ ہو. یہ یاد ہے اصل. اور اللہ سے جب دعا مانگو، تیسری نصیحت، تو پکے یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ یہ میری مشکل میرا رب ہی دور کرے گا. اس یقین سے دعا مانگو. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اور چوتھی نصیحت یہ ہے کہ اپنے عیوب پر نظر ڈالو، اپنے عیوب پر نظر ڈالو تاکہ وہ دور ہوں. اور یہی بات ہے. تو بات یہ کر رہا ہوں دوستو، 13ویں صدی ہجری میں یہ قافلہ ہے مجددین، اور 14ویں صدی ہجری میں شیخ عبدالفتاح ابو غدہ، ان کا مدرسہ بہت بڑا جدہ میں مدرسہ تھا. اصل یہ شام اور حلب کے ہیں، جو آج کل یہ حلب اور شام یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ کی جگہ ہے، اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن و مدفن ہے. اور آج جو اس مصیبت اور صدمے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ مسلمان خود اسلام سے دور ہے. تبھی تو کفر کا والے کار اور فٹ بال بنایا ہوا ہے کافروں نے ہمیں. شیخ عبدالفتاح ابو غدہ، یہ 14ویں صدی ہجری جو اس وقت چل رہی ہے، بعض حضرات نے جو سعودی ہیں انہوں نے شیخ عبدالعزیز بن باز، آپ لوگوں نے سنا ہوگا مفتی بن باز، یہ آل سعود کا بڑا مفتی ہیں، فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے. بہت اچھے آدمی تھے اور معتدل تھے، یہ حنبلی مسلک کے ہیں. بعض رات نے ان کو بھی 14ویں صدی ہجری کا مجدد کہا. بعض رات نے شیخ ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ ندوۃ العلماء میں، ان کی بھی بہت خود خدمات ہیں ہر لحاظ سے، ان کو کہا. بعض رات نے 14ویں صدی ہجری میں ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدد اللہم کو بھی اس علاقے کا مجدد کہا. مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کی پوری نظر ہوتی ہے، جہاں کہیں بھی اسلام کے خلاف کوئی بات ہو اور اس نے فوراً اس کے اوپر اپنی تبلیغ اور تنبیہ کرنی ہوتی ہے. ہر طرح سے اس کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے اور اس کی کتابیں. تو بات یہ ہے دوستو، یہ اسلام کی خدمت کاروں کی جماعت ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اے نبی نصیحت فرمائیے، بار بار کیجئے نصیحت. فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. نصیحت اثر کرتی ہے ایمان والوں میں، آج نہیں کل اثر کرے گی. کافروں پر بھی اثر کرے گی لیکن ایمان والوں پر زیادہ اثر کرے گی. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. رب العالمین فرماتے ہیں تخلیق کائنات میں میرا کوئی کام، میرا مقصد نہیں. اسی کو نوازنا چاہتا ہوں، اسی جن و انس کو نوازنا چاہتا ہوں. میری بات مان کے چلے تو دنیا میں بھی نوازوں گا، آخرت میں بھی. کلمہ طیبہ میں غور کرو پاکستان والو، تمہیں تو کلمہ طیبہ یاد ہونا چاہیے. تم نے تو نعرہ لگایا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ لگایا. وہ نعرہ کتنا قیمتی ہے، یہ نعرہ کتنا عظیم ہے، اس پہ غور تو کرو. لا الہ الا اللہ یہ توحید ہے، اس میں بھی کوئی نقطہ اللہ نے گوارا نہیں کیا. محمد الرسول اللہ یہ رسالت ہے، اللہ نے اس جملے میں بھی کوئی نقطہ گوارا نہیں کیا. تم بھی ایمان ایسا لے کے آؤ اس میں نقطہ برابر بھی کوئی میل نہ ہو. تم بھی اعمال صالحہ ایسے لے کے آؤ کہ اس میں نقطہ برابر بھی کوئی کجی نہ ہو، پھر قبول ہوگی. تمہیں تو معلوم ہے اور پاکستان والوں اللہ سے وعدہ کر کے اس خطہ پاک کو حاصل کیا اور آج اسلامی نظام کے بارے میں فراموشیاں کر رہے ہو. یہ نعرہ ہے، یہ نعرہ ہے جو اللہ کی توحید کی دعوت دے رہا ہے. دعوت یہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ
الا اللہ یہ طرز عبادت ہے، محمد الرسول اللہ طرز زندگی ہے۔ یہ ایسا شاہکار بھیجا، وہ خواہ بادشاہ کی صورت میں ہو، غریب کی صورت میں ہو، مہاجر کی صورت میں ہو، غزووں میں جانے کی صورت میں ہو، شوہر کی صورت میں ہو، رشتہ داری کی صورت میں ہو، اپنے ساتھیوں کی صورت میں ہو، تمہارے لیے اسوہ حسنہ بھیجا۔ محمد الرسول اللہ طرز زندگی ہے تمہاری، لا الہ الا اللہ طرز عبادت ہے، توحید ہے وہ۔ ہر دور میں، ہر جگہ میں دوستو اسلام کی بات ہو رہی ہے، اور اسلام ہی اصل ہے، اسلام میں ہی اللہ نے سکون رکھا ہے۔ تمام مذاہب میں سکون نہیں ہے، بے چینی ہے۔ اسلام مذہب میں تھوڑا سا ہو، تھوڑا سا ہو، سکون پاؤ گے۔ قرآن کیا اعلان کرتا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جس نے ایمان لایا جو اصل عقیدہ ہے، پھر اس نے اعمال صالحہ کا زیور پہنایا جو نجات کے لیے ضرورت ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں اس کو دنیا کی زندگی میں سکون عطا کروں گا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آخرت میں اس سے خوب اور بھی نوازوں گا۔ اسلام میں ہی سکون ہے دوستو۔ لوگوں نے بنگلوں میں، بڑے بڑے ایکڑ اور کلوں کی زمینوں میں، بادشاہتوں میں، ڈیرہ پن میں، ان چیزوں میں سکون تلاش کیا لیکن نہیں نصیب ہوا۔ سکون نصیب ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو؟ سکون جہاں ہے نظام مدینہ، اور دیگر چیزیں سب ہلاکت کی دعوت دیتی ہیں، بے سکونی کی دعوت دیتی ہیں، مادیت کی دعوت دیتی ہیں۔ اسلام وہ مذہب ہے، اس میں آؤ دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اور آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ عبادت مقصد ہے، اس لیے تمہیں پیدا کیا، لیکن یہ نہیں مقصد کہ میرے لیے کوئی پیسے جمع کر کے آؤ، فائدہ تمہارا ہے عبادت میں، اللہ انعام سے نوازے گا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ پاک تو خود رزق دینے والا ہے، اسی کے قبضے میں ہے خزانے کی چابیاں۔ وہ الرزاق، وہ رزاق ہے اور قوت والا ہے، مضبوط ہے۔ اور اسلام کی قریب آؤ، اسلام میں سکون پاؤ، اور اسلام کی دعوت ہر وقت دوستو، اسلام کی دعوت ہر وقت ہو رہی ہے۔ پوری دنیا پہ کوئی چاہے نہ چاہے، اسلام کی دعوت، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت کی دعوت، دعوت اللہ ہو رہی۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ سورہ حامیم سجدہ، سورہ حامیم سجدہ 24واں پارہ، فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اور یہاں فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین۔ اس سے خوبصورت بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس سے خوبصورت بات کس کی ہو سکتی ہے جو رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ذات کو مانو، اس کو اپنا معبود مانو، اس کو اپنا مشکل کشا مانو، اس کو اپنا حاجت روا مانو، اسی کو عبادت کے لائق مانو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اور اس نے اپنا محبوب پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے، اس کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بناؤ۔ یہ اعلان ہو رہا ہے۔ علماء تفسیر لکھتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا میں مبلغ اسلام بھی داخل ہے، امام صاحب بھی داخل ہے، خطیب بھی داخل ہے، تبلیغ والا بھی داخل ہے، لیکن جو گھر میں بات کرتا ہے اللہ کی طرف آنے کی، نماز روزی کی، وہ بھی داخل ہے۔ اور سب سے زیادہ جو اس آیت کا مصداق ہے
وہ مؤذن صلاۃ ہے جو ہر وقت اللہ اکبر کی ندائیں بلند کرتا ہے، لوگوں کو دعوت توحید دیتا ہے، رسالت کی دعوت دیتا ہے، کلمہ طیبہ کلمہ شہادت کی دعوت دیتا ہے، نماز کی دعوت دیتا ہے، پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ مسلمانوں اللہ کے در پہ جھک جاؤ، امن وقانت آناء اللیل ساجدا وقائم، کیا برابر ہو سکتا ہے اس شخص سے کوئی جو رات کی گھڑیوں میں اٹھ جاتا ہے، اللہ کے سامنے قیام کرتا ہے، رکوع و سجود کرتا ہے، یہ کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے جو لمبی چادر تان کے سو جاتا ہے، اللہ کو نہیں یاد کرتا؟ یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ جو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، ہر نماز میں بلا رہا ہے، یہ اونچا بندہ ہے۔ اور دعوت کیسی ہو رہی ہے دوستو؟ ہر نماز میں 5 وقت، ارکان اسلام بھی 5 ہیں، دعوت بھی یومیہ لیل و نہار میں 5 مرتبہ ہو رہی ہے۔ مشرق سے یہ دعوت شروع ہوتی ہے گونجنا، مشرق سے انڈونیشیا جاپان سے سب سے پہلے صبح ہوتی ہے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد سماٹ رہا ہے علاقہ، اس میں اذانیں ہوتی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ملایا صبح کی اذانیں اس میں ہوتی ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد بنگلہ دیش ڈھاکہ کی سرزمین پہ اذانیں گونجنے لگتی ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد ہندوستان میں اللہ کی توحید نبی کی رسالت کی صدائیں اذان کی صورت میں گونجنے لگتی ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد پاکستان افغانستان میں یہ صدائیں گونجنے لگتی ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد عمان اور ایران میں یہ صدائیں گونجنے لگتی ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد عرب امارات کویت اور قطر میں یہ صدائیں گونجنے لگتی ہیں، پھر صبح کی اذان کی بات کر رہا ہوں، پھر تھوڑی دیر کے بعد سعودی عرب میں صبح کی اذانیں گونجنے لگتی ہیں دوستو، پھر تھوڑی دیر کے بعد مصر میں گونجنے لگتی ہیں، شام میں گونجنے لگتی ہیں، پھر ترکی میں گونجنے لگتی ہیں، پھر تونس میں لیبیا میں گونجنے لگتی ہیں، اور پھر بحر اوقیانوس میں امریکہ میں صبح کی اذانیں گونجنے لگتی ہیں، پھر 14 گھنٹوں کے وقفہ سمندر کا وقفہ ہے کہ پھر انڈونیشیا میں اذانیں گونجنے لگتی ہیں۔ فرمایا من احسن، یہ اسلام مذہب ہے، کوئی مذہب ایسا نہیں کہ پوری دنیا کی اس گولائی میں ہر تھوڑی دیر کے بعد دعوت اللہ اور دعوت الرسول ہو رہی ہو۔ اسلام یہ معجزانہ مذہب ہے، اور کوئی چاہے نہ چاہے، کوئی بند کرے، کوئی سپیکر اتروائے، کوئی کچھ بھی کرے، اذانیں ہو رہی ہے۔ فرمایا من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، لوگوں کو دعوت اللہ دیتا ہے، خود بھی نیک ہے، اور اعلان کرتا ہے لوگوں مسلمان بن جاؤ، میں بھی مسلمان ہوں۔ تو دیکھو دوستو، اسلام مذہب مبارک مذہب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر سابقہ پیغمبر بھی اٹھا دیے جائیں تو ان پیغمبروں کے لیے بھی یہ لازمی ہوگا کہ مجھ محمد پہ ایمان لائیں اور میری کلمہ پڑھیں اور میری اس اسلام کی تبلیغ میں شریک ہو جائے، اسلام مذہب اتنا ہو جائے۔ اور انبیاء علیہ السلام نے تمنائیں بھی کی۔ تو بات یہ اسلام مذہب بات کر رہا ہوں کہ دیکھو دوستو، مختصر بات ختم کرتے ہیں۔ انسان کو اپنی منزل طے کرنی چاہیے، اپنی منزل طے کرنی چاہیے۔ میں نے کرنا کیا ہے، میں آیا کیوں؟ جب اس کو اپنی منزل پتہ ہو کہ یہ مقصد ہے میرا، پھر اس کے مطابق وہ اس طرح کا ماہر تجربہ کار استاد حاصل کرے گا، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے اس مقصد کو پورا کرے گا۔ ہماری منزل کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا۔ یہ علم سے آئے گی اور پھر عمل سے آئے گی۔ یہ علم اور عمل میں بھی کوئی نقطہ نہیں، اس میں بھی خوب کوالٹی ہونی چاہیے، علم و عمل۔ اور علم کیسے حاصل کرنا؟ جیسے امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ وقت کو کہا تھا کہ علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کروں۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء او تصرف بہ وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار۔ کہ جو شخص علم اس لیے حاصل کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھوں گا، اس کو شکست دوں گا، اس کو پتہ چلے کہ تیرا مطالعہ کوئی نہیں، یا اس لیے حاصل کرتا ہے کہ جہاں کہیں چند ان پڑھ لوگ بیٹھے ہوں گے تو میں کہوں گا تم کو پڑھے ہوئی ہو، میں پڑھا لکھا ہوں، تاکہ ان کے اوپر تعلی ظاہر کروں۔
یا اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ جہاں چند بیٹھے ہوں گے میں ایسی باتیں کروں گا لوگ میری طرف رجوع کریں گے؟ فرمایا جب یہ نیت ہے علم حاصل کرنے کی تو ادخلہ اللہ النار، اس کو جہنم میں اللہ ڈالے گا۔ علم حاصل کرنا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، اپنے آپ کو درست کرنا، اپنے گھر والوں کو جہاں بس چلے دوسرے ساتھیوں کو بتانا۔ نبی اللہ پاک فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی، امام بخاری نے نقل کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے، یہ ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے، یہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ بھائی تکذیب کیسے کرتا ہے کہ یہ کہتا ہے ابن آدم کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا، حالانکہ وہ اہون الی، میرے لیے وہ زیادہ آسان ہے دوبارہ اٹھانا۔ یہ ابن آدم گالیاں دیتا ہے کہ میرا بیٹا شریک ٹھہراتا ہے، قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، لوگوں نے پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، یہ مجھے گالیاں دیتا ہے، مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تکلیف کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں زمانہ برا ہو گیا، زمانہ برا ہو گیا۔ فرمایا نہیں، زمانہ برا نہیں، الناس یسب الدہر وانا الدہر، لوگ زمانے کو برا بلا کہتے ہیں، وانا الدہر، اللہ فرماتا ہے میں زمانہ ہوں، تو مجھے برا کہتے ہو، انا اقلب اللیل والنہار، تمہارے اعمال کی وجہ سے رات و دن کے نظام کو پھیرتا ہوں۔ اور امام غزالی کی بات نقل کر کے ختم کرتے ہیں، فرمایا الناس کلہم ہالکون، اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی بہت خاص پیغام ہے، الناس کلہم ہالکون، سب دنیا ہلاک ہو جائے گی، الا العالمون، مگر عالم جنہیں شریعت کی بات بتائے وہ بچ جائیں گے، والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، علماء بھی سارے ہلاک ہو جائیں گے مگر جو اللہ والے ہیں متقی ہیں وہ بچ جائیں گے، والعاملون کلہم ہالکون، مگر عمل کرنے والے بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ ریاکاری ہو گئی تو عمل کرنے والے بھی ہلاک ہو جائیں گے، الا المخلصون، مگر اخلاص کے ساتھ اللہ اور اللہ کی رضا کی خاطر عبادت کرنے والے کامیاب ہو جائیں گے، والمخلصون علی خطر عظیم، اور مخلص لوگ بھی بڑے خطرے میں ہیں۔ اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، اے اللہ ہمارے تمام اعمال کو بہتر انداز میں اپنی رضا کے خاطر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر